ناول محبت کی ضمانت، مصنفہ ثنا صفیان خان، قسط نمبر 15۔ چند سیکنڈ بعد وہ اٹھی تھی اور اپنے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلیوں سے رگڑتے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ سردار سائیں میری بات سنیں۔ وہ بے تحاشا سرخ چہرہ لیے دو سیڑھیاں اترتے لان میں بھاگی تھی۔ دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی نوچ رہا ہو۔ انا کی جنگ لڑتے لڑتے شاید وہ لڑکی آج اپنی محبت ہارنے چلی تھی۔ ہاں یہ سچ ہے، اپنے محرم رشتوں میں محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، لیکن جب انا اور ضد بیچ میں آ جائے تو وہی محبت ہمیں محسوس ہونا بند ہو جاتی ہے۔ وہ بنا گارڈ کا خیال کیے آگے بڑھی تھی۔ جب کسی کے سامنے آنے پر وہ رکی تھی۔ سردارنی سائیں کہاں جا رہی ہیں؟ وہ اسے اس حالت میں دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہوا تھا۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے اپنی سردارنی سائیں کے تڑپ کو پھر بھی محسوس کر سکتا تھا۔ دین محمد، آپ تو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، پھر آج کیوں نہیں ہے؟ مجھے لے کر چلیں دین محمد، مجھے ان کے پاس لے کر چلیں۔ وہ سامنے دین محمد کو دیکھتے ہوئے اس سے گلہ کر رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتی آواز میں اسے فریاد کر رہی تھی، جو ابھی تک ناسمجھی کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ وہ بالکل سردار اون عباس جعفری کی طرح ہی اسے دین محمد کہہ رہی تھی۔ تبھی چودھری بابا گیٹ پر سے بھاگتے ہوئے دین محمد کے پاس حواس باختہ سے پہنچے تھے۔ بیٹا، وہ سردار سائیں تنہا گاڑی لے کر معلوم نہیں کہاں نکلے ہیں، لیکن گارڈ پیچھے سے ان کے ساتھ نکلے ہیں۔ چوکیدار بابا دین محمد سے مخاطب ہو کر اسے بتانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دین محمد، چلیں مجھے لے کر۔ وہ بے تحاشا روتے ہوئے ایک گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ حکم کریں سردارنی سائیں۔ دین محمد آپ کے حکم پر اپنی جان بھی دے سکتا ہے، لیکن ابھی آپ اندر جائیں، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ نظریں فرش پر مجوکرو کیے گاڑی کے شیشوں کے پاس کھڑے ہو کر اسے اندر جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ دین محمد، وہ غصے سے دھاڑی۔ دین محمد اب کی بار بنا کچھ بولے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھا تھا اور پیچھے کھڑے گارڈ کو اشارہ کیا اپنے پیچھے آنے کا۔ وہ اپنی سردارنی سائیں کا حکم کیسے ٹال سکتا تھا؟ بالکل نہیں، بلکہ وہ ان کے حکم پر اپنی جان بھی قربان کر سکتا تھا۔ وہ تیزی سے گاڑی نکلتے ہوئے گاؤں کی حدود کو چھوڑ کر باہر نکلے تھے۔ جب آگے انہیں تھوڑا تھوڑا دکھائی دیتی بلیک گاڑی انہیں سکون پہنچانے کا باعث بنی تھی۔ اس نے قریب پہنچنے کے لیے سپیڈ تھوڑی بڑھائی تھی، جب اچانک پوری فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی تھی۔ وہ انہیں بے جان کر گئی تھی۔ کسی انہونی کے احساس سے ان کے دلوں میں درد شدت سے جاگا تھا۔ سردار سائیں دونوں ہم آواز چیخے تھے۔ اس وقت ان کے جسم سے جیسے جان نکل رہی تھی۔ دھڑکنوں کی رفتار اپنی معمول سے زیادہ تھی۔ آنکھیں اس خوفناک منظر کو دیکھ کر ساکت ہوئی تھیں۔ سردار سائیں دونوں کی چیخ نما آواز ان گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں گونجتی ہوئی خاموش ہو گئی تھی۔ وہ گاڑی کو وہیں روک کر پیچھے مڑا تھا جہاں وہ بے تحاشا روتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی۔ بے تابی اس کے ہر اعضاء سے عیاں تھی۔ وہ اس کا وقت اپنا غصہ، اپنی انا، اپنی جنگ سب بھولی تھی۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ وہ دشمن جانا اس وقت مشکل میں تھا۔ وہ اس وقت اس کی مشکل، اس کی تکلیف سوچ کر ہی پسینے سے شرابور ہوئی تھی۔ سردارنی سائیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے سردار سائیں کی جان خطرے میں ہے۔ معافی سردارنی سائیں، لیکن آپ گاڑی میں فوراً بیٹھیں، یہاں ہم آپ کو خطرہ ہے۔ وہ اپنی گن لوڈ کرتے ہوئے پیچھے کھڑے گارڈ کو آگے جانے کے لیے کہا تھا۔ ان میں سے ایک کو اپنے قریب بلاتے ہوئے گاڑی سے نکلتی ماہم آگے جا کر کھڑے ہوا تھا۔ ان دونوں کے دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کا سب سے خاص شخص اس وقت دشمنوں کے بیچ گھرا تھا۔ انہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ نہیں دین محمد، میں کہیں نہیں جا رہی ہوں، انہیں بنا دیکھے بنا بات کیے میں نہیں جاؤں گی۔ وہ کپکپاتی ٹانگوں کے ساتھ گاڑی کا سہارا لیے اٹل انداز میں کہتی آگے بڑھی تھی۔ جب وہ پھر اس کے راستے میں حائل ہوا تھا، سردارنی سائیں وقت کے تقاضے کو سمجھیں۔ اللہ نہ کرے اگر ہمیں دیر ہو گئی ان تک پہنچنے میں تو کچھ نہیں بچے گا۔ اس وقت آپ کی سیفٹی ہمارے لیے سب سے ضروری ہے۔ معافی سردارنی سائیں، لیکن آپ کو جانا ہی ہوگا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اور ہاں، آپ کو ہر پل کی خبر دوں گا۔ وہ بھی اسے اٹل انداز میں سمجھانے کے بعد اس کو گاڑی میں بٹھاتے ہوئے ڈرائیور کو حویلی لے جانے کی ہدایت دیتے ہوئے خود دوڑتے ہوئے فائر کرتے آگے بڑھا تھا۔ گولیوں کے شور سے دل دہل رہے تھے۔ جب انہیں دیکھتے ہی وہ سب بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ سردار سائیں، وہ بھاگ کر دروازہ کھول کر دیکھ رہا تھا، لیکن گاڑی خالی تھی۔ اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ جب ایک گارڈ کی آواز پر وہ جھاڑیوں میں دیکھتے ساکت ہوا۔ دین محمد، سردار سائیں یہاں ہیں۔ انہوں نے دشمنوں کا بڑی دلیری سے مقابلہ کیا۔ ایک گارڈ بھاگ کر وہاں پہنچا۔ اس کے ساتھ ہی دین محمد بھی تھا۔ وہی صبح والا سفید کرتا اس وقت لال سرخ ہو چکا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے زمین پر پڑا تھا۔ اسے ایسے دیکھ کر دین محمد کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ان کو اور اس کے 3 گارڈ کو گولیاں لگی تھیں۔ وہ سب انہیں گاڑیوں میں ڈال کر فوراً شہر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ وہ جیسے ہی حویلی پہنچی تو جمیلہ، اس کی خاص ملازمہ، اسے اس کے روم تک لے کر پہنچایا تھا۔ پورے علاقے اور حویلی میں یہ جان لیوا خبر گردش کرتے ہوئے ہر ایک کو دہلا گئی تھی۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا وہ کس طرح یہاں تک پہنچی تھی۔ اس کی نظریں سامنے اٹھی تھیں اور اس دشمن جانا کی تصویر پر نظریں پھسلتے ہی وہ گھٹنوں کے بل گری تھی۔ آنکھوں سے لاتعداد آنسو گرتے کا لین میں جذب ہوتے تھے۔ وہ رونا چاہتی تھی، لیکن آواز کہیں اندر ہی گم ہو گئی تھی۔ مجھے سزا دینے کا یہ کون سا طریقہ اختیار کیا آپ نے؟ ہاں میں جانتی ہوں میری بات بہت بری لگی آپ کو، لیکن یہ کیا طریقہ ہوا؟ سامنے آئے، میرے مجھ سے بات کریں۔ سردار سائیں، وہ سامنے لگی اس کی تصویر پر نظریں مذوکرو کیے
گھٹی گھٹی آواز میں شکوہ کر رہی تھی، لیکن آج وہ کوئی شکوہ سننے کے لیے موجود نہیں تھا۔ تبھی انا بھی کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس کے سامنے ہی فرش پر بیٹھ گئیں۔ وہ انہیں دیکھتے ہی بے اختیار روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی۔ کیوں انا بھی، کیوں خوشیاں مجھے راس نہیں آتی، کیوں وہ ہمیشہ مجھ سے دور چلے جاتے ہیں۔ وہ ان کے سینے سے لگی بڑھا رہی تھی۔ اپنے جان سے پیارے پوتے کا سن کر وہ اپنے دل کے ٹکڑے کو اس طرح بکھرتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی رونے لگی تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، ہاں میں ذمہ دار ہوں ان کی اس حالت کی، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ وہ پچھلی ساری باتیں یاد کرتے خود کو ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی۔ نہیں میری جان، تم بس دعا کرو اس کے لیے، وہ اچھا ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا پوتا شیر ہے، شیر، وہ اٹھے گا اور اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرے گا۔ تم اٹھو میرا بچہ، دعا کرو اس کے لیے، دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ وہ اس کے سر کو اپنے سینے سے اٹھاتے ہوئے اس کے آنسو پہنچ کر واش روم بھیجا تھا۔ وہ لاتعداد گرتے آنسوؤں کے بیچ میں وضو کرتے ہوئے روم میں آ کر نماز کی نیت باندھ کر رب کے حضور حاضری دی۔ وہ اسے نیت باندھتے دیکھ کر خود بھی اپنے روم میں داخل ہوتے نماز کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ اے اللہ، میں جانتی ہوں میں نے انہیں اذیت پہنچائی، ان سے ناراض بھی تھی، لیکن یا اللہ تو سب جانتا ہے، اے دلوں کے بھید بھی تو جانتا ہے۔ یا اللہ لوٹا دے مجھے جو میرا ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ سے رو رو کر اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ جب دروازہ کھول کر کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا، وہ انجانے کتنے گھنٹے دعائیں کرنے کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنے پاس بیٹھے اس وجود پر نظر ثانی کی۔ حمزہ، وہ اسے پکارتے ساکت ہوئی، بے حد لال سرخ چہرہ، روئی روئی آنکھیں۔ وہ چھوٹا سا ڈرا سہما سا بچہ اس کے پکارنے پر بے اختیار سسکتے ہوئے اس کے سینے سے لگا تھا۔ وہ اس کو خود سے لگا کر اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپیا میرے لالا، وہ سسکتے ہوئے یہ الفاظ ادا کر رہا تھا۔ انہیں کچھ نہیں ہوگا حمزہ، دیکھ لینا، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ دھیمی آواز میں اسے خود سے لگا کر تسلی دی تھی۔ سردارنی سائیں، دین محمد سائیں کا فون ہے، لے بات کریں۔ جمیلہ عجلت میں فون لے کر اندر داخل ہوتے ہی ان کو فون دیا تھا۔ رات کا 3 بج رہا تھا جب وہ کپکپاتے ہاتھوں سے فون لیتے کان سے لگایا۔ دین محمد، وہ کیسے ہیں؟ وہ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ کر بے چینی سے اس دشمن جانا کا پوچھا۔ سردارنی سائیں، انہیں 3 گولیاں لگی ہیں، 2 بازوؤں میں، 1 کمر میں، آپریشن ہو گیا ہے، صبح تک انہیں ہوش آ جائے گا۔ اس کی بات سن کر ہی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئی تھی۔ دین محمد، مجھے انہیں دیکھنا ہے۔ وہ حمزہ کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اسے دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ نہیں سردارنی سائیں، ابھی بالکل نہیں، آپ بات کو سمجھیں، ابھی بہت خطرہ ہے، جب انہیں ہوش آ جائے گا تو میں ان سے بات کروا دوں گا۔ وہ معذرت کرتے ہوئے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، جو وہ بنا چون چرا کیے مان بھی لی تھی۔ حمزہ، آپ کے لالا اب ٹھیک ہے، صبح دین محمد بات کروا دے گا۔ فون رکھنے کے بعد حمزہ کو اٹھاتے اسے اپنے بیڈ پر لٹا کر اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے خوشخبری دی تھی۔ تو اپیا، میں جب تک اپنے لالا سے بات نہیں کر لیتا تب تک میں نہیں سو سکتا، وہ بھری ہوئی آواز میں اس سے کہتے سیدھا لیٹ کر ان کے کمرے میں لگی تصویر پر نظریں مذوکروں کی تھی۔ سونے کا ارادہ تو اس کا بھی نہیں تھا، اس لیے وہ اس کو روم میں چھوڑ کر نیچے آئی تھی۔ ابھی تک حویلی کے سارے ملازمین ہی نہیں بلکہ سارا گاؤں ہی جاگ رہا تھا۔ انا بھی اور آغا جان صدقے دینے میں بزی تھے۔ میرا بچہ دیکھو، اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے، میرا شیر اب ٹھیک ہے اللہ کے فضل سے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے آغا جان اپنے آنسو پونچھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ وہ ان کے سینے سے لگی پھر سے بے اختیار روئی تھی۔ وہ اس کے سر کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے تسلی دے کر روم میں بھیجا تھا۔ وہ روم میں داخل ہوئی تو سیدھی نظر جاگتے حمزہ پر جا ٹھہری تھی۔ حمزہ سو جاؤ۔ وہ حمزہ کو ایک ٹک اس کی تصویر دیکھتے ہوئے دیکھ کر پھر سے سفارش کی تھی، مگر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اذان کی آواز سنتے ہی وضو کرنے اٹھ گیا تھا۔ انہیں انتظار کرتے ہوئے صبح کے 9 بج گئے تھے جب پھر حمزہ جمیلہ فون لے کر اندر داخل ہوتے ہوئے حمزہ کی طرف بڑھا تھا۔ حمزہ نے فوراً لپک کر فون لیا تھا۔ ہیلو، وہ سرگوشی نما آواز میں کہتا ہوا فون کان سے لگا گیا تھا۔ میرے پاپڑ کے ٹکڑے رو کیوں رہے تھے؟ ایئر پیس سے آتی آواز سن کر وہ ایک بار پھر رویا تھا۔ اس کے ساتھ ہی بیٹھی ماہم اپنے کپکپاتے ہاتھوں کو بھیج کر حمزہ کو دیکھ رہی تھی۔ لالا، آئی مس یو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے فون پکڑتے ہوئے سسک پڑا تھا۔ اس کا سسکنا ان دونوں کو پریشان کر رہا تھا۔ میں بھی اپنے چھوٹے سے پاپڑ کے ٹکڑے کو بہت زیادہ یاد کر رہا ہوں، لیکن میرے پاپڑ کا ٹکڑا تو بہت چھوٹے دل کا ہے، اس لیے رو کر اپنے لالا کو پریشان کر رہا ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اب جلدی سے میرا بچہ کھانا کھا کر سو جائے گا۔ وہ اس کو پچکارتے ہوئے شاش بشاش آواز میں اسے تسلی دے رہا تھا۔ لالا، میں بڑا ہو جاؤں گا نا تو اس عبدالخالق کا پیر توڑ دوں گا۔ اب وہ لہجے میں غصہ سمو کر خونخوار تیور لیے پھنکارا تھا، اور میں اس کا سر توڑ دوں گی۔ ماہم بھی خونخوار تیور لیے مدھم آواز میں بڑھا رہی تھی۔ دونوں کی آوازوں کو وہ بخوبی سن سکتا تھا۔ ماہم کی آواز سن کر وہ لبوں کو آپس میں پیوست کر گیا تھا۔
ہاں ہاں آپ بہادر ہیں نہ، اور بہادر پیٹھ پیچھے وار نہیں کرتے بلکہ سامنے سے ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ اسے بہادری کا سبق سکھا رہا تھا۔ لالا آپی بھی آپ کو مس کر رہی تھی، لیں بات کریں۔ وہ اچانک مام کو فون پکڑاتے ہوئے واش روم میں بند ہوا۔ تیری آواز، تیرا لہجہ، تیرا مان، سب میرا ہے جانے جانا۔ تیری چاہت، تیری الفت، سب میرا ہے جانے جانا۔ تو مان یا نہ مان، میں تو بس تیری ہو جانا جانے جانا۔ تو کہہ لے یا چپ رہ، تو بس میرا ہے جانے جانا۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے فون پکڑتے ہوئے کان سے لگائے ٹو ٹو کی آواز آ رہی تھی، اور یہ آواز فون رکھ دیے جانے کا اعلان کر رہی تھی۔ وہ ساکت سی فون ہاتھوں میں لیے اس کی ناراضگی کا سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ کنٹینیو جاری ہے۔